السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ اسم اعظم اور امام محمد بن الجزری شافعی۔ اسم اعظم اور دعا کی قبولیت میں اس کے اثر کا بیان۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء رکوع 6 مستدرک للحاکم۔ اس کا ترجمہ آپ قرآن مجید کی کسی بھی تفسیر قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے سلسلہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت اجابت کو متعین نہیں فرمایا، اسی طرح اسم اعظم کو بھی متعین نہیں فرمایا کہ دعا کرنے والا اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کی بنا پر اسم اعظم کی جستجو میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ ناموں سے دعا مانگے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تعریف، حمد و ثنا حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے، حمد و ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور امید ہے کہ اسی وسیلہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا، جو بھی دعا مانگیں گے قبول فرما لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت شفقت ہے کہ وہ ان حکمت و تدبیروں سے اپنے بندوں سے زیادہ عبادت کرا کے انہیں دنیا اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ اللہ سے جو بھی مانگا جائے ضرور دیتا ہے، اور جو بھی دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سنن ابی داؤد جلد 1 216، مشکات جلد 1 199۔ بعض روایتوں میں اسی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3، ایک اور حدیث، یہ ابن حبان اور سنن اربعہ میں یہ حدیث آیا جو مذکور میں نے پڑھ لیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا، سب سے بڑا نام جس سے جب بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جو بھی مانگا جائے وہ ضرور دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، مستدرک للحاکم۔ بعض روایتوں میں بجائے یا ذا الجلال والاکرام کے یا حی یا قیوم بھی اس کے آخر میں آیا ہے، جس طرح اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ چوتھے، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، مشکات جلد 1 200، اور سورہ بقرہ رکوع 19۔ دوسری آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا
هو الحی القیوم، سورہ آل عمران رکوع 1، مشکات جلد 1 200۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور 3 سورہ طٰہٰ۔ مستدرک حاکم عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ۔ 6 نمبر قاسم بن عبد الرحمن نے کہا ہے، میں نے اس حدیث کے تحت اس کو تلاش کیا تو الحی القیوم کو اسم اعظم پایا۔ حسن حسین کے مصنف امام جزری فرماتے ہیں، حسن حسین کے مصنف امام جزری رحم اللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے، تاکہ سب حدیث موافق و مطابق ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ واحدی کی کتاب الدعا کہ حدیث جو یونس بن عبد الاعلیٰ سے مروی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، واللہ عالم۔ نیز فرماتے ہیں کہ قاسم عبد الرحمن کے بیٹے شام کے رہنے والے تابعی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے قابل اعتماد شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ ابو امامہ کے۔ اب ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت، جلال و احسان و اکرام کے مالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری دعا قبول کی جائے گی، اب تو جو چاہے مانگ۔ ترمذی عن معاذ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے، جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والے اس سے زیادہ رحم کرنے والے، کہتا ہے، وہ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ بے شخص سب سے بڑا رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے، اب تو جو چاہے سوال کر۔ حاکم عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گزرے جو یا ارحم الراحمین کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تیری طرف ہے۔ حاکم عن انس رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ ترمذی حاکم عن انس رضی اللہ عنہ۔ جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کرے گا، وہ جو سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ وہ 5 کلمے یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 2، لہ الملک ولہ الحمد 3، وہو علی کل شیء قدیر 4، لا الہ الا اللہ 5، ولا حول ولا قوت الا باللہ، طبرانی فی الکبیر و فی الاوسط۔ یہ امام محمد بن الجزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے اسم اعظم کے متعلق۔ اب جتنے بھی احادیثوں کو میں نے کوٹ کیا ریفرنس کے ساتھ، ان تمام اذکاروں کو آپ لوگ اکٹھا کریں اور اپنے دعاؤں میں شامل کریں۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ فرائض کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہے اذکار، تو آپ اس اذکار کے ساتھ اس کو بھی ملال وصل کریں اور ہاتھ اٹھائیں قبلہ رخ ہو کر۔ یاد رکھیے کہ میرے ایک نصیحت سنیے، جس طرح تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، پھر رمضان المبارک ہے، اسی طرح تمام مجلسوں کی سردار قبلہ رخ ہونا ہے۔ جب بھی دعا کہے قبلہ رخ کرے، یہ سنت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علی من اتبع الہدی۔